والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب آداب الكسب والمعاش کمانا اور معاش کو حاصل کرنا. وفضله وصحة المعاملة، اس کی فضیلت اور معاملات جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کے صحیح ہونے سے متعلق بیان. امام غزالی کہتے ہیں کہ خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی حکمت ہے جس کے تحت اس نے اس دنیا کو اسباب کی دنیا بنایا ہے اور اکتساب کی. اسباب اور اکتساب چیز ہوتی نہیں ہے تو البتہ اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے کچھ طریقے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میسر کروا دیے. تو یہ اسباب اور اکتساب یہ دنیا کے معاملے میں بھی یہیں سے ہے اور آخرت کے معاملے میں بھی آپ نے یہیں سے کمائی کر کے اور یہیں سے اسباب اختیار کر کے جانا ہے. تو دو جہانوں کی کمائی یہیں پر ہی ہوتی ہے. اگلے جہان کے لیے کمائی بھی اگلے جہان میں جا کر نہیں کرنی ہے، وہ بھی آپ نے یہیں سے کر کے جانی ہے. اور اس دنیا کے لیے بھی آپ کہیں پیچھے سے کچھ نہیں لے کر آئے ہیں، وہ یہاں آ کر ہی آپ نے کمانا ہے. تو یہ ایک بڑی ہی عجیب مختصر سی دنیا ہے، بہت تیز ہے. البتہ اس میں جو دنیا کی جو معاش ہے اس کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے تجارت ہیں، صنعتیں ہیں اور پیشے یہ رکھ دی ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نعمتوں میں گنا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو معاش بنا دیا تمہارا. مطلب یہ کھیتی باڑی، تجارت، صنعت، زراعت وغیرہ وغیرہ اور جو بھی ہے، اس کو باقاعدہ دن کے وقت یہ ساری جو انسان جدوجہد کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں گنا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اس پر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگ اس کا شکر بھی ادا کریں. اور فرمایا کہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. حج پر بھی تم جب جاتے ہو تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہاں کوئی کما بھی لیا کرو. مطلب کوئی جنس اٹھا لیا آپ نے اپنے علاقے سے. حج آپ کو بتائیں کہ بہت شروع سے مسلمانوں کے جو مختلف علاقوں کی جو اجناس ہیں ان کی ایکسچینج کا ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہوتا تھا. تو مسلمانوں کے جو پیشے ہیں، مسلمانوں کے جو اختصاصات ہیں، اسپیشلائزیشن ہے، ہر علاقہ ہر خطہ اس کی کوئی خاص کوئی سوغات ہے تو وہ مکہ پہنچتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اگر حج میں یہ چیز جو ہے وہ جائز ہے، بشرط ہے کہ وہ آپ کو حج سے غافل نہ کرے. تو پھر عام حالات میں تو یہ دنیا کمانا یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت بھی ہے. اس کے علاوہ ایسی بے شمار احادیث بھی اور آثار بھی ہیں کہ ایک آدمی جو اکتساب کرتا ہے، کماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے بنسبت ایک ایسے آدمی کے جو اکتساب نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده. کسی آدمی نے اس سے بہتر کبھی کھانا نہ کھایا ہوگا جتنا کہ ایسے آدمی نے جو کہ اپنی کمائی سے کھاتا ہے. وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُودَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. اور اللہ تعالیٰ کا جو نبی ہوتا تھا داؤد علیہ السلام، وہ اپنے ہاتھ سے کما کر تو وہ رزق کھاتا تھا. انبیاء بھی مختلف جو ہیں وہ پیشے رکھتے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ لقمان حکیم کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا کسب حلال کو کبھی جو ہے وہ معمولی مت جاننا اور اس کے اندر کبھی کوتاہی مت کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے برسر روزگار نہیں ہوتا
اور وہ پھر دوسروں پر بوجھ بنتا ہے، اس کو 3 نقصان تو خاص طور پر لاحق ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کے دین کے اندر کوئی زور اور کوئی وثوق نہیں ہوتا، بڑا ہی دقت حال ہوتی ہے اس کے دین کی، اس کے دین کا کوئی روب دبدبا نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی عقل جو ہے وہ بھی بہت کام کی نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی قدر ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ اور تیسری یہ ہے کہ اس کی اپنی عزت نفس ہر وقت مشروع ہوتی ہے، جو کہ ایک انسان کے شایان نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں، اور ان تینوں سے بڑی ایک مصیبت یہ ہے کہ سب لوگ جو ہے اس کو نکھٹو اور بیکار جانتے ہیں، تو لوگوں کی نظر میں وہ ایک بہت ہی ناقابل احترام شخص بن جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے کہا گیا کہ آپ ایک ایسے آدمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو ہر وقت مسجد میں عبادت کرتا رہتا ہے، گھر کے اندر بھی ماشاءاللہ عبادت گزاری میں حد کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا رزق خود میرے پاس لے آتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ شخص جو ہے آخری درجے کا جاہل ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی قول سن لیا ہوتا کہ ان اللہ جعل رزقی تحت ظل رمحی، اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کی انی کے سائے کے نیچے رکھا ہے، میرے نیزے کے سائے کے نیچے میرا رزق رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دور بازو سے مسلمان جو ہے وہ رزق حاصل کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے پرندوں کے بارے میں کہ تم اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں یوں رزق دے جیسے کہ پرندے کو رزق دیتا ہے۔ پرندے جو ہے صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں۔ اچھا، اس حدیث کی بھی عجیب انداز میں ہمارے جو ہے نا یہ جو ترک کے دنیا والے وہ اس حدیث کو سناتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اسی حدیث کو اس سے بالکل برعکس معنی میں سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مطلب توکل تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی دین پر یقین رکھے اور بالکل حرام کی طرف کو نہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اس کو دے دینا ہے، تو یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا مارنے والا نہیں، تو یہ ہے یقین اللہ تعالیٰ پر، اور یہ ہے توکل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرندے جو ہیں اگر وہ توکل ہوتا جو ہمارے یہ جو ہے ربانیت والے اور صوفیہ کی کچھ خاص طبقے ہیں اور یہ نیکوکاری کی اور عبادت گزاری کی خاص یقین جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اگر یہ ہوتا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ پرندے اپنے گھر میں اپنے گھونسلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کا رزق کو بھائی صاحب صبح سے نکلتے ہیں پرندے، شام کو آتے ہیں اور پیٹ ہی بھرتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، مطلب اس ہاتھ سے گٹے اٹھا کر نہیں لے کر کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ پیٹ بھر کر جو ہے وہ واپس آتے ہیں۔ تو سارا دن انہوں نے تلاش روزگار کی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا کہیں نہ کہیں رزق ان کو دکھا دیا، وہ کھا کے تو واپس آ گئے۔ تو ایک جہد ہوئی یا نہیں ہوئی، ایک کوشش جو ہے وہ ہوئی نہیں یا نہیں ہوئی۔ ابو سلیمان الدارانی یہ بھی بہت بڑے عبادت گزار اور ایک مطلب تعبد کے معاملے میں، تزکیہ کے معاملے میں بہت اچھے اقوال ان کے جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یعنی جو ہمارے ائمہ رہے ہیں اور مسلمانوں کے جو اصحاب علم ہیں، ہمارے ہاں کہتے ہیں عبادت یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ ہر وقت نماز میں اپنے جو ہے نا وہ لائنیں لگا کر تو نمازیں پڑھتے چلے جاؤ، اور تم جو جبکہ دوسرا شخص جو ہے کوئی نہ کوئی مسلمان کوئی نہ کوئی اور وہ تمہارے لیے بازاروں میں پھاڑ ٹھونکتا پھرے اور محنتیں کرتا پھرے اور آخر جو ہے نا وہ اپنی کمائی سے لا کر تمہیں بھی کچھ کھلائے، یہ عبادت نہیں ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب سب سے پہلے تم اپنی روٹی جو ہے نا اس کا بندوبست کر کے آؤ اور خود کما کے اس کے بعد پھر نماز پڑھنی ہے، تو وہ نماز ظاہر وہ نمازوں سے مراد ہے وہی جو نوافل اور تہجدیں اور لمبی لمبی جو عبادت گزاری ہیں وہ ہے۔ فرض نماز ظاہر آدمی نے پڑھنی ہوتی ہے، کہنے کہ پہلے روٹی کا بندوبست کر لو پھر یہ ساری باتیں کرنا۔
یہاں حقیقت ہے کہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ لمحہ فکریہ ہے. ہمارے ہاں جو مساجد کے اندر سے جو بہت سارے ماشاءاللہ نیک حضرات ہیں، وہ لوگوں کو دنیا کی محبت سے جب وہ متنبع کرتے ہیں کہ صحیح ہے کہ دنیا کی محبت سے متنبع کرنا چاہیے. بہت بڑا ایک مبحث ہے علماء تزکیہ کا کہ یہ دنیا آدمی کو تباہ کر جاتی ہے، اپنے ساتھ ہی لے جاتی ہے، اور آدمی جس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر آیا تھا اس مقصد کو پورا کیے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا. بہت بڑا مبحث ہے یہ دنیا کی محبت سے متنبع کرنے کا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے نکل آنا ہے، یا یہ ہے کہ بھی تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، ہمارے جو بھائی ہیں بعض اوقات ذکر کر دینے میں بھی حرج نہیں ہوتا ہے کیونکہ علم کی مجلس ہوتی ہے، انشاءاللہ کسی کی برائی نہیں. ہمارے تبلیغی حلقوں میں قاعدہ یہ جو ہے یہ قصہ سنایا جاتا ہے. یہ یعنی وہ جو دین جو ہمارے سلف کا ہے اور جس چیز جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، اور وہ مسلمان جو ایک متحرک غالب برسر روزگار اور خود مختار اور خود کفیل جو مسلمان ہوتا تھا، یعنی اس کی شان سے بالکل ہٹی ہوئی ایک بات ہے کہ وہ صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ نیک ہیں اور گھر آتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ گھر میں روٹی نہیں، آٹا نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، مطلب حکایت جو ہے وہ جو معجزے ہونے بعد میں آخر جا کے کرامت ہونی، تو وہ حکایت کیوں سناتی ہے کہ وہ صاحب جو ہے جاتے ہیں مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ آٹا دے، گھر میں آٹا نہیں. تو واپس آتے ہیں اور ان کو اتنا یقین ہے کہ آٹا آیا، کہاں سے آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رشتے اور ظاہر یہی ہونا نا، مطلب جو اسباب کی دنیا سے نکلنا ایک مطلب ہے. سب جب ہم صوفیہ کہتے ہیں تو مراد تمام صوفیہ نہیں تھے، بلکہ صوفیہ کے خاص طبقے ہوتے ہیں جن کے اندر ایک انحراف والی کو. تو صوفیہ کا ایک بہت بڑا مبحث ہے نا وہ اسباب سے غافل ہونا ہے. وہ اسباب سے غافل ہونا، مسلمان کب اسباب سے غافل ہوتا ہے؟ اسباب سے البتہ اپنے خدا کو، اپنے پروردگار کو اوپر رکھتا ہے کہ وہ اسباب کا پابند نہیں. تو وہ گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں، تو پھر وہ جو ہے نا وہ کیپشن لگائی جاتی ہے یہاں پر، اس نے کہا کہ میرے مانگنے میں کمی تھی، میرے پروردگار کے دینے میں کمی نہیں ہے. تو وہ جا کے کچھ اور اخلاص کے ساتھ 2 رکعتیں اور پڑھتا ہے، کچھ زیادہ تضرع اور گریہ زاری کے ساتھ پھر دعا کرتا ہے آٹے کے لیے. تو واپس آ کے پھر پوچھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہاں آٹا آنا تھا بھائی. تو یہ پھر اس کو یہ خیال نہیں آتا ہے کوئی اسباب اختیار کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور اس کی طرف کو اس کو توجہ بھی دلائی. تو یہ پھر جا کے کرتا ہے. تو تیسری بار جو ہے نا وہ جب وہ کرتا ہے تو واپس آ کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ تو چکی چل رہی ہے، گھوم رہی ہے، آٹا اس میں سے نکل رہا ہے پتہ نہیں. تو وہ جناب وہ ایک برتن ہو، دوسرا برتن ہو، تیسرا برتن، یہ بھی نہ بات، یہ ہے مطلب یہ ہے دین، یہ ہے توکل. ٹھیک ہے. اور وہ پھر مطلب کہانی چلتی ہے کہ پھر انہوں نے اس میں بھی جو ہے نا وہ کہ یہ انسان ہے، اس میں تجسس ہے کہ وہ جو ہے نا وہ دیکھنے کے لیے انہوں نے وہ چکی کا جو ہے نا وہ پارٹ اٹھا بیٹھے، تو یہاں آٹا ختم ہو گیا اور آنکھ کھل گئی. تو کیونکہ اب بھی اس نے جو ہے نا وہ اسباب پر کیا ہے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا وہ چکی چلنے دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ قیامت تک چلتی رہنے تھی، شاید پورے عالم اسلام کو جو ہے نا وہ کفایت کر جاتی ہے. خود کفالت کا جو ہے نا سارے کا سارا معاملہ یہ یہیں سے پورا ہو جاتا ہے ایسے کام کا اندر. تو بہرحال وہ ایک غلطی ہوگی تاریخ سے ان نے بلی سے کہ وہ مطلب دیکھنا شروع ہو گئی کہ یہ کہاں سے آتا ہے، وہی اسباب کی طرف توجہ جانی ہی نہیں چاہیے. مطلب ادھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، زمین کو مطلب تمہاری باندھی بنا دیا. ذلول کا مطلب ہوتا ہے یہ دلیل کے حوالے سے بھی اس میں ایک مبالغہ سا پایا جاتا ہے. فعول کا وزن جو ہوتا ہے نا بدل جائے تم اس میں وہ چیز آ جانا، یعنی آخری درجے کی تمہارے آگے جو ہے وہ جھکی ہوئی، تمہاری باندھی، تمہارے دسترس میں تمہارے لیے مسخر کی ہوئی ایک چیز بنائی ہے یہ زمین.
والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، اس کے سینے پر چلو. اسلوب دیکھیں فامشوا فی مناکبها، اس کے سینے پر چلو. وکلوا من رزقہ، اور رزق نکال کے کھاؤ اس میں سے. اس میں سے رزق جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. یہ یوں نہیں بیٹھی ہے کہ وہ پلیٹ میں لا کر دے دے گی. ظاہر ہے آپ نے کچھ محنت اور ڈسٹریبیوٹ کرنی ہوتی ہے، تو رزق نکال کر آپ نے اس میں اللہ تعالیٰ کا حلال رزق کو کھانا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے. یہ ایک اور اہم بات ہے جس کو ہمارے بہت سارے اس وقت جو ہمارے علماء جو ہیں وہ جس کو نقضہ کہتے ہیں، مسلمانوں کو ایک اٹھان دینا. اس وقت جو ہے وہ مسلمان نے ایک غیر فاعل مسلمان ہے، ایک غیر انایفیشینٹ مسلمان ہے. بہت ساری چیزوں کو وہ خدا کے کھاتے میں ڈالتا ہے، بہت بڑا ظالم ہے. بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ آسمان سے اتریں گے، حالانکہ اس نے اس کو خود کرنا اور خود نکالنا تھا. تو یہ علماء جو ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ وہ ان معانی کو مسلمانوں کے اندر دوبارہ راسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بہت اہم مبحث بھی ہے ہمارے دین کا بھی، کہ اصل میں جب آپ کہتے ہیں نا معاش، جب آپ کہتے ہیں صنعت، تجارت، کاروبار، بزنس، تو وہ جس کو آپ عبادت کہتے ہیں نا، تو عبادت ہی کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو بزنس کے اندر ہی انجام پائے گا. یعنی جب آپ بزنس سے باہر آ جاتے ہیں تو وہ عبادت کا وہ بہت سارا حصہ ہوگا ہی نہیں، وہ انجام ہی نہیں پائے گا. تو یہاں کے جو معاملات ہیں، یہاں کی جو قوموں کی جو جسے آپ کہتے ہیں کمپٹیشن ہے، قوموں کے جو مقابلے ہیں، ایک دوسرے کو مات دے جانے کے جو جذبات ہیں، تو مسلمانوں کو اس میں برابر کا شریک ہونا ہے. مطلب آپ یہ جانتے ہیں کہ انصار لوگ مدینہ میں، یہ ان کا جو اصل اسپیشلائزیشن تھی یہ کھیتی باڑی تھی. انصار لوگوں کی کھیتی باڑی تھی. مدینہ میں جو تاجر تھے اور صحیح تاجر تھے وہ یہودی تھے. وہ چھائے ہوئے تھے، ان کے مابین جنگیں بھی کرواتے تھے، ان کو اسلحہ بھی دیتے تھے، اور پھر ظاہر ہے مہنگے سود پر ان سے وہ واپس لیتے تھے. تو اس طریقے سے انہوں نے ایک ساہوکاری جو ہے وہ کی ہوئی تھی. یہ بیچارے جو ہیں وہ زمینیں کاشت کرتے ہیں، اور یہودی ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے ان سب کو نچاتا ہے اور ان سے وہ کرتے ہیں. اچھا، ادھر جو قریش لوگ تھے یہ لیڈر تھے، یہ بزنس پر چھائے ہوئے تھے. مکہ جو ہے وہ ایک بلکہ بزنس امپائر تھی، اور یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ تجارت میں بہت تیز سے. جیسے ہی مدینہ کے اندر آتے ہیں بالکل خالی ہاتھ بے سر و سامان آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں عبد الرحمن ابن عوف چھا جاتے ہیں مطلب مدینے کے بزنس پر. عثمان رضی اللہ عنہ مطلب ہے بہت ساروں کے پھٹے جو ہیں وہ گول کروا دیتے ہیں، اور وہ مطلب ہے کہ وہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت کامیاب تاجر ہیں، بہت زبردست تاجر تھے حضرت ابو بکر. اور اس کے علاوہ جو عموماً یہ جو قریش کے لوگ تھے یہ ماشاءاللہ ایمبیشس لوگ تھے. تو یہ تو نہیں کہ یہ نمازوں میں ہی وہ ساری محنت کریں، نماز پڑھتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں، تجارت کرتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں. وہ یہودی تو سر پکڑ کے بیٹھے تھے، یہ کون سی مخلوق ہے. اور یہاں وہ نہیں ہے کہ وہ یہودیوں کے جا کر وہ مطلب جیسے وہ ہمارا خیال ہے کہ مسلمان نے کرنا ہی ہے تو وہ کافروں کی جو ہے نا وہ دکانیں جلاؤ. ٹھیک ہے، کیوں جلاؤ بھائی؟ جو مطلب رونڈی جو رونڈی ہوتا ہے تو وہ یہ کام کرتا ہے نا، کیوں بھائی فیئر پلے کرو، ان کو آنے دو. اور ہاں البتہ یہ کہ جوہر کو ایسا دکھاؤ کہ وہ آؤٹ آف، ہاں یہ البتہ ایک فیئر پلے ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ کافر کو آؤٹ آف بزنس کر رہے ہیں، کریں مطلب تھوڑا بھی یہیں پر ہے میدان میں. نہیں جناب ہم تو نمازیں بھی تمہاری دیکھ لیں، نمازیں بھی مطلب ایسی ہوتی ہیں، مطلب ویسے نہ کٹو ہے، نہ اس کی عبادت ہے، نہ اس کے معاملات ہیں، نہ اس کا گھر بار ہے. اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ہے منگتا، یہ تو ہے بھکاری. یہ کشکول پکڑ کر اٹھایا ہوا مسلمان پھرتا ہے. اس کی تصویر اگر کہیں اصحاب رسول اللہ دیکھیں تو یہ تھوڑی ہے کہ اصحاب رسول اللہ صرف وہ ہماری نمازوں سے ہی ناخوش ہوں گے، اور ہماری جو عبادتیں ہیں اور ہماری جو تسبیحات ہیں وغیرہ وغیرہ انہی کے حوالے سے وہ پریشان ہوں گے. ہماری جو ایک ایک حرکت سے وہ لوگ پریشان ہوں گے. اب تو یہ جو مسلمان ہے بلکہ وہ ایک شیخ سلمان مولا کا وہ ایک پورا مضمون تھا، بہت خوبصورت تھا. اس کا عنوان ہی جو ہے نا وہ یہ تھا، وہ دلونی علی السوق. یہ دلونی علی السوق کا مطلب ہے مجھے بازار کا پتہ دو. یہ کس کے لفظ ہیں؟
ابن عبدالرحمن ابن عوف جو ہے ان کے جو وہ ایک بھائی ہے انصاری، تو وہ جب کہتا ہے نا کہ مطلب آپ دیکھیں ان کا دل کہ میں جو ہے نا اپنا پورا جتنی دولت ہے وہ آدھی جو ہے نا وہ تمہیں دیتا ہوں، اور 2 بیوی ہیں میری، تو ظاہر ہے مطلب وہ جب آئے لٹ پھوٹ کے تو بیوی بھی ان کی نہیں آئی ہے، تو میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، مطلب ادھر اس کا اظہار دیکھیں۔ لیکن اس کے جواب میں ابو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، مطلب کہتے ہیں کہ تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، تمہارے گھر میں اللہ خوشیاں دے، مطلب بہت اچھی دلونی علی السوق، بس مجھ کو بازار کا پتہ دے دو۔ مطلب مدینے میں ایسے لوٹے پھوٹے ہی آئے ہوئے ان کو پتہ بھی نہیں مدینے میں بازار کا ہے، آپ تصور کر لیں۔ اور چند ہی مہینوں کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر عبدالرحمن ابن عوف ہے اور یہ مدینے کا بازار ہے، کوئی مطلب ان کی ٹکر کا رہتا ہی نہیں ہے۔ تو بہت عنوان ہے اس کا یہ ہے دلونی علی السوق، بس مجھ کو بازار کا پتہ دے دو۔ تو مسلمان جو ہے وہ بھی بازار کا پتہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک اہم وہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کے جو داعی ہیں، اس وقت کی جو مساجد ہیں، ان کو دین کا یہ مبحث بیان کر کے دینا مسلمان کو، یہ جو نہضہ ہے اور یہ جو ایک اٹھان ہے اور مسلمانوں کا یہ جو ایک ریوائول ہے، اس کے اندر یہ جو لہجے ہیں ان کو بھر دینا اور ہر نوجوان کو زیادہ سے زیادہ ایمبیشس کر دینا اس دنیا کے معاملے میں بھی کہ بھی خدا چوٹی تک پہنچو، کہاں جاؤ، جس میدان میں جاؤ بیک بینچر رہنا اور گھٹیا پر جو ہے نا قناعت کر لینا اور گزارا نہیں کرتا ہے مسلمان، تو وہ جو چیز کرتا ہے چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا ایک مسلمان جس کو کہتے ہیں فاعلی سے بھرا ہوا مسلمان، وہ آج درکار ہے۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں کہ یہاں پر وہ امام غزالی جو ہے وہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس میں بہت سارے اشکالات جو پیش کرتے ہیں، مطلب بعض احادیث سے ہوئی جو دنیا کے حوالے سے کہتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ایک قول عام طور پر یہ ہمارے لیے خطاب پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تجارت میں بھی نام پیدا کرنے کی کوشش کی اور عبادت میں بھی نام پیدا کرنے سے مراد نہیں دکھاوا سب، یعنی عبادت میں بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایکسیلنس لانے کی کوشش کی اور تجارت میں بھی، تو آخر مجھے اندازہ ہوا کہ دونوں میں نہیں لا سکتا ایکسیلنس، تو پھر میں نے عبادت کو چن لیا، تجارت کو نہیں چنا۔ تو جس کا مطلب کہتے ہیں یہ لیتے ہیں کہ بھئی پھر تجارت وغیرہ کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ کہتے ہیں حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ دنیا کو ایک تو برائے دنیا لیا جاتا ہے، یہ تو مسلمان کی شان نہیں ہے کہ دنیا کو ہاتھ ڈالے تو دنیا کے لیے ڈالے، وہ دنیا کو ہاتھ ڈالتا ہے تو آخرت کے لیے ڈالتا ہے، مقاصد حق کے لیے کہ وہ لے گا، ایک تو جو ہے وہ اپنا بھلا کرے گا اور اپنے آپ کو کفایت کرے گا، اور اس کے بعد پھر جو اس کے بھائی بند ہیں، ظاہر ہے بہت سارے معذور ہوتے ہیں مسلمانوں میں سے، بہت سارے ناکارہ ہوتے ہیں، بہت سارے یتیم ہوتے ہیں، بیوائیں ہوتی ہیں، تو وہ مسلمانوں کو کا جو ہے وہ سہارا بنے گا۔ تو دنیا کو تو اگر مسلمان ہاتھ ڈالے تو اسی نیت سے ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو یہ جو ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ تجارت سے بالکل آؤٹ ہو رہے ہیں، ان کا یہ ہے کہ بعض بندے کی صلاحیتیں اس کے ہوتے ہیں کہ ملٹی ڈائمینشنل نہیں ہوتے، بعض لوگ آپ کو پتہ ہے بعض لوگ ملٹی ڈائمینشنل نہیں ہوتے، مطلب وہ ایک وقت میں کئی ساری چیزوں میں کمال نہیں کر سکتے، ہوتا ہے ایسا۔ تو اگر ایسا بندہ ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی ترجیحات کا پھر محور ایک ہی رکھ لے، تو ظاہر ہے اگر ایسا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ جو کمال کرنا ہے وہ تو عبادت ہی میں کرے اور تجارت میں گزارا کر لے۔ یعنی اگر ایک بندے نے کسی ایک چیز میں تو گزارا ہی کرنا ہے اور کسی ایک ہی چیز میں اس نے کمال کرنا ہے، تو پھر یہ نہ ہو کہ وہ دنیا میں ہی کمال پیدا کرے اور آخرت کے معاملات میں وہ ایکسیلنس نہیں کرے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو تجارت ہے، ملازمت ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، ان میں جو ہمارے جو بنیادی اسباق ہیں جو ایک مسلمان کو دیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ 4 چیزوں کا تم نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے معاملات کا صحیح ہونا، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے معاملات کا عدل پر ہونا، اور تیسرا ہے معاملات کے اندر احسان کا آنا، اور چوتھا یہ ہے کہ اپنے دین کو ہر چیز سے اوپر رکھنا۔ 4 چیزیں اس کی تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ وضاحت کرتے چلیں گے۔ معاملات کا صحیح ہونا، جو بزنس کریں وہ حلال بزنس ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں ملازمت کرتے ہیں
وہ مطلب ایسے وہ شراب بناتی ہے، بینک کی ملازمت ہے. آپ نے کہا نہیں تھا کہ دنیا میں پیچھے نہیں رہنا، تو میں نے تو جا کر بینک میں نوکری کر لی ہے. تو کوئی اور جو ہے وہ بدکاری کی کوئی چیزیں ہیں تو میں وہ بیچنے لگ گیا ہوں. تو جو معاملہ ہے وہ چیز سیلف جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اس میں سود کی حرمت، شراب کی حرمت وغیرہ وغیرہ ایک عمومی قاعدہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، حرام کیا ہے، اس کا لین دین بھی حرام کر دیا ہوا ہے. اچھا، دوسرا جو ہے وہ ہے عدل، معاملات کا عدل پر ہونا. اب عدل میں یہ ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے، ملازمتیں، تجارتیں، صنعتیں، اس میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی بندے کا استحصال نہ ہو. تو یہ ہے عدل. تو جو اسلامک ٹرانزیکشنز ہیں ان کے بھی حرام ہونے کے دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس میں جو شریعت نے ہی حرام کر دیا، مطلب سود جو ہے وہ دوسرا بندہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے، سود جو کا لین دین ہے وہ ایگریمنٹ کر رہا ہے. یہ شریعت کہتی ہے مجھے یہ قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں ہی اس کو ختم کرتی ہوں. اسی طریقے سے آپ شراب بیچتے ہیں، ہیروئن بیچتے ہیں، چرس بیچتے ہیں، تو وہ دوسرا بندہ مطلب ہے اس پر راضی ہے، تو یہ ٹرانزیکشن اس لحاظ سے تو صحیح ہے. مگر شریعت کہتی ہے کہ ایسی چیزوں کو میں مسلمان معاشرے میں بکنے نہیں دوں گی. تو وہ پہلی بات ہے کہ معاملات کا صحیح ہونا. تو اب یہ دوسری چیز ہے اس میں وہ جو جس میں ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. مثلا کہتے ہیں کہ اس بات سے ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، اس کو احتکار کہتے ہیں عربی میں، وہ منع ہے. اب ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت مال جو ہے وہ کم ہو رہا ہو مارکیٹ میں، تو اس وقت آپ مال کو زیادہ سے زیادہ جمع کر لیں اور اس کو بیچیں نہیں. تو جب خلق خدا بہت زیادہ تنگ ہو جائے گی اس وقت آپ جو ہے اس کو مہنگے داموں بیچیں گے. اس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی طریقے سے ایک بہت ہی ناجائز قسم کا منافع لینا، یہ اپنے جو آپ کا جو گاہک ہے اس کی جہالت سے فائدہ اٹھانا. اس کے بارے میں ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. بہت ساری احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ منڈی کا جو تاجر ہے اس کے لیے اس منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ منڈی سے نکل کر جو ہے وہ شہر کے مضافات میں دیہات سے لانے والے جو دیہاتی ہوتے ہیں جنس اٹھا کر ان کے ساتھ وہاں سودے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. وہی اس کو مارکیٹ، کیونکہ تاجر کو پتا ہے کہ کیا کس بھاؤ چل رہی ہے. اس دیہاتی کو جو جنس اٹھا کر آ رہا ہے اس کو پتا نہیں ہے. آپ اس کو دیتے ہیں وہ تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بہت کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اس سے منع فرمایا ایک شہری جو ہے وہ ایک دیہاتی کو جو ہے وہ بازار سے باہر چیز بیچے، نہ اسے خریدے نہ بیچے. تو مارکیٹ میں آنے دو، اس کو ہاں ریٹس کا پتہ چل جائے، جو بھی ریٹ لینا دینا ہے تو وہ کر لو ہے وہ بھی. تو اس طرح کی کئی ساری چیزیں ہیں جس کے اندر مسلمان کا یا کہ کسی کافر کا بھی استحصال ہوتا ہے. تو یہاں شریعت نے پابندی لگائی ہے. یا پھر یہ ہے کہ وہ سودے کے اندر غلط بیانی کرے. یہ بھی وہ ہے اس میں یہ عدل کے منافی ہے. سودے میں غلط بیانی کرنا جس میں آدمی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. یہ بھی ساتھ میں ہے کہ جو آدمی بے ایمانی کرے، بددیانتی کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر وہ کپڑے میں کوئی ایپ ہے تو بتا دو اس میں یہ اتنا سا جو ہے نا وہ کٹ آیا ہوا ہے، یہ بنا جانور ہے، اس کا کان جو ہے وہ کٹا ہوا ہے، اس کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہے. تو اس میں اگر کوئی موٹا کوئی ایپ ہے تو وہ بتا دیا جائے، اس کو چھپایا نہ جائے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے بہت سارے ہیں جو حدیث کے اندر ممانعتیں آئی ہیں. تو کہتے ہیں وہ عدل کے باب سے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ معاملات کے اندر احسان ہو. تو عدل تو یہ ہے نا کہ کسی کا حق نہ مارا جائے. تو احسان یہ ہے کہ اوپر سے جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ دیا جائے، کسی کے ساتھ نرمی کر دی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بتایا کہ وہ ایک تاجر تھا بنی اسرائیل میں، جو اس کے ہر کارے جو ہیں وہ لوگوں سے وہ وصولیاں کرتے تھے. تو کسی کے پاس وہ پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ آ کر بتاتے تھے. وہ کہتے ہیں یار اس کے ساتھ اگر اس کے پاس نہیں ہے سختی نہ کرو، اس کے ساتھ نرمی کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کر دے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واقعی اللہ نے اس کے ساتھ نرمی کر دی اور اس کی بخشش کر دی. تو اب یہ ہے کہ ویسے تو اس کا حق ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دے گا، مگر یہ اس کی بولے تو چلو یار ٹھیک ہے. تو کسی کے پاس پیسے پورے نہیں تھے، آپ نے دیکھا ہے کہ چلو خیر ہے تو کم ہی دے دو. تو یہ ہے اپنی جیب سے بھی کسی کو دے دینا، اپنا منافع بھی کسی کے ہاں کم کر لینا. مطلب کہتے ہیں کہ اس باب میں مسلمان تاجر جو تھے وہ انہوں نے بہت بہت اعلیٰ مثالیں جو ہیں وہ قائم کی ہیں. تو لوگوں کو ڈھیروں ٹائم دینا، اچھا سودا جو ہے وہ دیتے ہوئے تھوڑا سا زیادہ ڈال دینا، خاص طور پر اگر آپ نے دیکھ رہا ہے کہ جو گاہک ہے وہ ذرا غریب ہے، مطلب ضعیف ہے، تو اس کو جو ہے مطلب کچھ جو ہے وہ زیادہ ساتھ ڈال دینا. حتیٰ کہ یہاں تک ہوا ہے مسلمان تاجر جو ہے وہ جب لوگوں کو پیسے دیتا تھا تو زیادہ سے زیادہ نئے پیسے دیتا تھا. مطلب اس میں احسان ہے نا، مطلب وہ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں تو وہ مطلب جو سب سے برے مطلب گندے نظر آنے والے پیسے ہیں نا تو وہ ایک تاجر ہے وہ دے گا لوگوں کو. مطلب یہودی بھی کرتا ہے اچھے دیتا ہے، یہ فرق ہے. یہودی بھی مطلب ان چیزوں سے وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہی کرتا ہے کہ لوگوں کو اچھے نئے نویلے نوٹ دے تو اس سے نا وہ گاہک زیادہ پسند کرے، مگر وہ بزنس پوائنٹ ہے. مسلمان وہ بزنس کے حوالے سے نہیں کرتا ہے، مسلمان کہتے ہیں احسان جو ہے نا یہ عمدگی ظاہر کرنا، زیادہ سے زیادہ حسن پھوٹ کر مجھ سے جو ہے وہ نکلے. تو یہ مسلمان کی شان ہے، مسلمان اس حوالے سے ہی کام کرتا ہے. اسی طریقے سے سودا موڑنا کہتے ہیں مطلب یہ بھی احسان کے باب میں ہے. ایک آدمی نے آپ کے ساتھ سودا کر لیا گاڑی کا، مکان کا، جائیداد کا، بعد میں اس کو جو ہے وہ پتہ چلا کہ نہیں اس کے بارے کا نہیں ہے، اس کو اس میں کوئی نقصان ہو رہا ہے. تو جب سودا ایک بار ہو گیا، مجلس سودے کی ختم ہوگی تو اصل حدیث اصل شریعت اب وہ سودا واپس کرنے کے پابند نہیں ہے. لیکن اس نے کہا یار میں نا اس سودے میں کچھ مطلب نقصان اٹھا رہا ہوں، اپنے گھر چلے. تو یہ احسان کے باب سے ہے، اس کو اقالہ کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی اقالہ کرتا ہے دنیا میں، آخرت میں اس کے ساتھ اقالہ ہوتا ہے، یعنی اس کو جو ہے نا وہ چھوٹ دے دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تین چیزیں ہوگی. چوتھی چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے کہ دین کے معاملے میں آدمی کا ہمیشہ پریشان رہنا اور دین کو ہر معاملے میں اوپر ہی رکھنا. اس میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ تجارت کو ہاتھ ڈالنے کے لیے ڈالتے وقت نیت کرنا کہ اس کے ذریعے سے میں مقاصد حق کی جو ہے وہ تقویت ہی کا باعث بنوں گا. تجارت میں ہمیشہ ہی اس نیت کو تازہ رکھنا. اور یہ ہے کہ میں اس میں جو ہے وہ اپنی نفس عزت نفس جو ہے وہ پاؤں گا اور اس میں میں عفت حاصل کروں گا، لوگوں پر میں بوجھ نہیں بنوں گا. اور پھر یہ ہے کہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر وہ یہ کرتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے اپنے ذوی القربہ کی، اپنے رشتہ داروں کی جن جن کے اللہ تعالیٰ نے پر انفاق کرنے کا بہت زیادہ فضیلت بتائی ہے، میں ان پر یہ کروں گا. تو بزنس کرنے میں اگر یہ نیت کر لیجیے تو اس میں یہ ہے کہ یہ اس میں دین جو ہے سب سے اوپر اور غالب ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کرے کہ میں مجاہدین کی جو ہے وہ مدد کروں گا اپنے اس مال سے اور اپنی اس دولت اور اثر و رسوخ سے. مسلمان جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے. دوسرا کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ بزنس میں دین کو اوپر رکھنے کا جو ایک اور صورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس بزنس کا فیلڈ بھی کوئی ایسا چن لے جس میں کوئی نہ کوئی فرض کفایہ پورا ہو رہا. یہ کمال کی بات ہے جو ہمارے ائمہ اور ان کی نظر بھی آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ بزنس میں بھی یا ملازمت میں بھی یا جو بھی آپ نے ذریعہ معاش تیار کرنا ہے وہ ایسا ہو کہ اس سے کوئی نہ کوئی دین کا مقصد پورا ہو رہا ہو. اور جو فروض کفایہ ہیں وہ فروض کفایہ آپ کو وہ کہتے ہیں زراعت جو ہے یہ فرض کفایہ ہے. اگر مسلمان سارے چھوڑ دیں گے مطلب کافر دیں گے نا اللہ کو، تو مسلمان اگر سارے چھوڑ دیں گے تو سارے مسلمان گناہ گار ہیں. ہر صنعت کہتے ہیں کہ مسلمان معاشرے پر فرض کفایہ ہے. وہ اس صنعت میں اتنے سارے مسلمان اگر ہو جائیں گے کہ پورے معاشرے کا اچھا گزارا ہو رہا ہے تو ساروں پر سے گناہ اتر جائے گا، ورنہ سارے کے سارے جو ہیں وہ گناہ گار ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایسا وہ چنیں کہ کوئی نہ کوئی فرض کفایہ پورا ہو رہا ہو اور اس میں سے جو سب سے زیادہ اہم فروض ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہمارے سلف نے وہ پروفیشنز جو ہیں
ان کو بہت زیادہ ناپسند کیا ہے، جس سے مسلمانوں کو کوئی بہت بنیادی فائدہ نہ ہوتا. وہ کہتے ہیں مثلا یہ ہے کہ وہ ایک آدمی جو ہے نا وہ ہیرے جڑتا ہے. یہ کوئی سلف کے بہت اچھا ہے، ہیرے نہیں بھی جڑے جائیں تو مسلمان کا کوئی نقصان تو نہ ہو جائے گا مسلمانوں کا. نہ جڑو یار ہیرے میں مطلب ہے کہ ایسی یہ زرکشی اور ایسی کشیدہ کاری مطلب حلال ہے، یہ نہیں کہتے حلال نہیں، لیکن یہ کہ کوئی ایسی لمبی بڑی کشیدہ کاریاں نہیں ہوتی ہیں تو کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ مکانات میں جو ہیں وہ چونے کے بہت جو خوبصورت استعمال ہوتے ہیں، چونے کے ذریعے سے یا جو کچھ اور مطلب ہے کہ چیزیں ہیں جو مطلب لگائی جاتی ہیں، وہ جڑی جاتی ہیں. یہ کانچ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے عمارتوں پر. تو اس طرح کے پیشے جو ہیں وہ سلف کے یہاں پسند نہیں کیے جاتے تھے. یہ البتہ یہ ہے کہ اگر تلوار سازی ہے، تیر بنانا ہے، لوہے کے اندر کو مہارتیں حاصل کرنی ہے، یعنی تجارت، یہ زراعت ہے، اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں کہ اس کو سلف کے ہاں بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ بعض اور چیزیں بھی بہت زیادہ پسند نہیں کی جاتی ہیں. مطلب قصاب کا پیشہ، مطلب صالحین بہت زیادہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طبیعت میں اس سے جو ہے نا سنگ دلی آتی ہے. اسی طریقے سے حجام بننا پسند نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مطلب ہے دوسروں کی مطلب ہے جو میل ہے، گندگی ہے، مطلب اس کو آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے. مطلب جائز ہے سارا کچھ ہے، مطلب آپ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اچھی چیز کا استعمال کریں. تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھانے پر پیسے لینا اور نیکی کے کام کرنے پر جو ہے وہ اجرتیں لینا، اس طرح کے ہاں بالکل پسند نہیں کیا جاتا تھا. تو ان چیزوں سے بھی وہ بچتے تھے. تو یہ ہے وہ چیزیں جس میں آپ دین کو حاوی رکھتے ہیں اور سب سے اوپر رکھتے ہیں. اچھا، تیسرا جو ہے وہ دین کو اوپر رکھنے کا کی جو صورت ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ آخرت یعنی بیک وقت دو بازار آپ کے یہاں لگتے ہیں. کہتے ہیں کہ سوق دنیا کا بازار ہے، یہ جو مارکیٹ ہے. ایک ہے آخرت کا بازار. کہتے ہیں وہ کون سے ہیں آخرت کا بازار؟ مسجدیں آخرت کا بازار، خرید و فروخت ہو رہی ہے، مسجد میں بھی رش لگنے ہیں. تو وہ جو ہے وہ آخرت کے بازار کو ہمیشہ ہی ترجیح دے، اس میں زیادہ دل لگائے. اور بار بار اپنے آپ سے پوچھے کہ اس کا دل کہاں زیادہ لگتا ہے، مسجد کے اندر یا مارکیٹ کے اندر. وہ اس کے جو کچھ ورد ہیں، کچھ جو وظائف ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، کچھ نوافل ہیں، روزانہ اپنے آپ کو دھونا مانجنا، کچھ دل آزاری، کچھ آنسو بہانا، کچھ نوافل پڑھنا، کچھ سجدے کرنا، کچھ گم ہونا، ڈوبنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کچھ خلوت کے اندر آنا. تو بھی اگر آپ کو اجازت دے رہی تھی تجارت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں آپ ذرا دیکھ لیں. مطلب ہے کہ امام حنیفہ بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو عبادتیں ہیں وہ مطلب عبادت گزاروں کو شرمندہ کرتی ہیں، اور تجارت میں جو بڑے بڑے تاجر ان سے مال کھانے ہیں. تو نمازوں کے میں بر وقت پہنچنا، بلکہ پہلے جا کر بیٹھا ہونا، یہ ایک تاجر کے ولی ہونے کی دلیل ہے کہ وہ پہلی صف میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر، کیونکہ اس کو آخرت کے بازار میں جو ہے نا وہ زیادہ اچھی کارکردگی دکھانے کی جو ہے وہ حرص ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی بازار میں آنے والا سب سے پہلا اور بازار سے واپس جانے والا سب سے آخری بندہ ہو. مطلب وہ سب سے زیادہ بازار میں اس آدمی کا دل لگتا ہے. تو آخر میں تھوڑا سا وہ اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو شبہات وغیرہ ہیں، کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں منافق صفت قسم کے لوگ جو دنیا کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کی زبان پر تم ایک مقولہ سنو گے ہمیشہ. اور یہ اب دیکھ لیں ان کے زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی سارے ہی ٹرانزیکشن خراب ہو چکے ہیں، آپ کیا بات کرتے ہیں، اب تو حلال کے امکانات ہی ختم ہو گئے. امام غزالی کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، او بھائی اب تو حلال کے امکانات ہی ختم ہو گئے ہیں، تو اگر حلال ہی کھانا ہے تو یوں کیا کرو جو آسمان سے جو پانی اترتا ہے نا بارش کا، ایک وہ حلال ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک زمین سے یہ جو کوئی فصلیں نکلتی ہیں نا سیدھی جا کے ان کو ہی وہ کھا لیا کرو. تو اگر تو حلال کھانا ہے تو یہ یا تو آسمان کا پانی یا زمین کی سبزی، بس باقی تو کوئی چیز حلال رہ ہی نہیں گئی ہے، تو تم کس خوابوں میں ہو. کہتے ہیں یہ بندہ وہ کرتا ہے کہ جس نے اصل میں حرام حلال کا فرق ختم کرنا ہے.
ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں واضح کر دی ہیں. ایک ہے کہ حلال ہے وہ بالکل واضح ہے. اب جو بیع ہے، فروخت ہے، ایجاد ہے، یہ ساری چیزیں یہ قطعی طور پر یہ حلال ہے. اور کچھ چیزیں صاف صاف حرام کرنی ہیں، جیسے سود ہے، جیسے جوا ہے، اور اس طرح کے جو غرر کے معاملات ہیں وہ قطعی طور پر حرام کرنی. ان کے درمیان میں جو ہے وہ شبہات ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو حرام سے بچنا ہے، اور حرام کو اور شبہات کو ایک کر دینا مطلب ہے یہ ایک بہت بڑا شیطان کا حربہ ہے، کیونکہ وہ شبہات زیادہ ہیں. تو شبہات کا معاملہ البتہ کہتے ہیں کہ شبہات میں بھی پھر آگے ہیں. کچھ شبہات ایسے ہیں جو حرام کے بہت زیادہ قریب ہیں، ان سے آپ کو بچنا ہے. کچھ شبہات ایسے ہیں جو حلال کے بہت زیادہ قریب ہیں، ان سے آپ کو بچنے میں اتنا زیادہ شدت اختیار نہیں کرنی ہے. جہاں تک بچا جا سکتا ہے آپ نے ان سے بچنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھو کہ حرام کے بھی درجات ہیں اور حلال کے بھی. جب ہم کہتے ہیں نا حلال، تو کہتے ہیں حلال پاکیزہ ہے، لیکن کوئی حلال زیادہ پاکیزہ ہے تو کوئی حلال اس سے نسبتاً کم پاکیزہ ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں حرام جو ہے وہ پلید ہے، تو کوئی حرام زیادہ پلید ہے، کوئی اس سے زیادہ پلید ہے. تو اس وجہ سے آدمی کو کم از کم یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اللہ معاف کرے آدمی مطلب ہے کسی ایسی صورت میں پڑ ہی گیا ہے جہاں اس کو ذرا شبہات میں مطلب ہے کہ سے بچنا مشکل ہو گیا ہے، یا حتیٰ کہ کسی کو حرام سے بھی بچنا مشکل ہو گیا ہے، مطلب خاص حالات کی بات ہے جب آدمی بالکل بھوکا مر رہا ہو، ٹھیک ہے اس کے لیے تو سور کا نبی ہے، لیکن وہاں پر بھی وہ دیکھیں کہ کون سا حرام پڑا ہے کون سا حرام چھوڑا ہے. دین کو کسی وقت نہ چھوڑے. جو حرام کے معاملے میں بھی مطلب یہ دیکھتا ہے کہ یہ زیادہ بڑا حرام ہے تو میں اس سے بچوں. اس کا مطلب ہے کہ دین کی رمق اس کے اندر ابھی بھی باقی ہے. اچھا، ورع جو ہے یہ آخری چیز ہم آج کی مجلس میں کریں گے. ورع یہ اس احتیاط کو کہا جاتا ہے جو صالحین جو ہے نا وہ چیزوں کو چھوڑنے میں اختیار کیا کرتے تھے. ورع یہ زہد، ورع یہ لفظ آپ نے شاید سنا ہو. تو ورع جو ہے یہ ہمیشہ ہی مسلمانوں کو اس کی تاکید کی جاتی تھی. اس کے کہتے ہیں کہ 4 درجات ہیں. پہلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو صاف صاف فتاویٰ آپ کو دیے جاتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، اس کو چھوڑنا یہ تو ورع کا سب سے بنیادی درجہ ہے. دوسرا درجہ ورع کا یہ ہے کہ وہ چیز جس کے اندر شبہ ہے تو اس کو بھی اختیار کرنا جو ہے وہ دین کے اندر مطلوب ہے، اور بسا اوقات یہ مستحب ہوتا ہے. جس طرح سے فرمایا تھا ما یریبو کا الا ما لا یریبو، جس جو چیز میں شک میں ڈالتی ہے اس کو چھوڑ کر وہ چیز اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی. تیسرا درجہ ورع کا جو ہے وہ یہ ہے کہ حلال ہی ہے، اس میں بھی آدمی بچتا ہے اس وجہ سے کہ اس حلال سے ہوتا کہیں حرام کو نہ پہنچے. یعنی جہاں ایریاز قریب ہوتے ہیں مسلمان بزرگ کو بھی نہیں جاتا ہے، کیونکہ ہوتے ہوتے وہ حرام کی سائڈ کو چلا جائے. یہ ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے ورع کا، اور یہ بہت خاص لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں کہ حلال ہی کے اندر آدمی بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دے. مباحات بھی بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جن کو ترک کر دیتے رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی صاف ستھرا بہت ہی پاک رکھنا چاہتا ہے. تو مطلب ایک عام آدمی اس کی کوشش کر بھی نہیں سکتا، اور اس کو اتنی لمبی چوڑی اگر اس کے ایمان کی عمومی حالت بہت اچھی نہیں ہے تو اس کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے لیے یہ ایک ایسا کٹھن امتحان اختیار کر لے. چوتھا درجہ وہ کہتے ہیں وہ ہے کہ ایسی ہر چیز کی جس میں اللہ تعالیٰ کو پانے کی اس کو کوئی صورت نظر نہیں آتی تو اس سے وہ جو ہے وہ بچ جائیں. تو کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کہتے ہیں یہ صدیقین کا ورع ہے کہ وہ حلال تو ہے ہی ہے، مطلب ہے وہ بس وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے تو کہتے ہیں میں نہیں کرتا. مطلب یہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک کسی کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک آدمی تھا، نہیں وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا تو دروازہ کھٹایا کسی نے، تو وہ شاگرد اٹھا دروازہ کھولنے کے لیے، نہیں کہتے ہیں کہ تم بیٹھو میں کھولتا ہوں. تو وہ بعد میں انہوں نے کہا میں کھولنے دیتے ہیں. کہنے لگے کہ دروازہ کھولنے کے لیے بھی میں یہ بتانا ابھی نہیں بتا پایا تھا کہ دروازہ کھولنے کے لیے بھی آدمی کو نیت کرنی ہوتی ہے. مطلب یہ عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، اس وجہ سے عام آدمی کو اتنی کوشش بھی نہیں کرنی. دروازہ کھولنے کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی صاحب ہو تو اس کو میں دے دوں، ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے کوئی پوچھنے والا آیا ہو فتویٰ تو میں اس کو مطلب ہے کہ فتویٰ بتا دوں. کوئی
علم کی پیاس والا ہو تو میں اس کو اس کی علم کی پیاس بتا دوں. مسلمان ہے تو ویسے ہی اس کو مسکرا کر ملنا جو ہے وہ ثواب ہے. تو مطلب ہے گھر پہ آئے ان کے لیے دروازہ کھولنے میں مطلب ہے ایک یہاں پر یہ امام غزالی بھی واقعہ لے کر آتے ہیں یحییٰ نیسابوری کا کہ ان کو کوئی دوائی کی ضرورت تھی تو ان کی بیوی نے ان کو دوائی پلائی اور کہنے لگی کہ ذرا تھوڑا سا آپ ٹہل لیں آپ کی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. تو کہنے لگے کہ اس طرح ٹہلنے کی جو ہے نا میں نے کبھی نیت نہیں کی ہے, تو اس وجہ سے میرے یہاں ایسا ٹہلنا نہیں پایا جاتا ہے جب تک کہ میں اس میں کوئی اچھی نیت کا کوئی پہلو نکالنا مجھے ایسا مل نہیں رہا. تو یہ خاص لوگ کہتے ہیں ایسا والا جو ہے وہ عام آدمی کو بس کی بات نہیں ہوتی ہے. البتہ یہ کہ جو کھلے کھلے حرام ہے اس سے آدمی بچ لے تو عام آدمی کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے.